الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإترته المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج جمعۃ المبارک کی نشست میں ماہ رجب المرجب کے مضامین میں معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے چند معروضات انشاءاللہ گوش گزار کی جائیں گی کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عطا ہوئے اور جو چیزیں آپ نے مشاہدہ فرمائیں، ان دو مضامین کو گوش گزار کیا جائے گا. شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دن بھر میں 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں، لیکن وہ کم ہو کر 5 رہ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے 5 کو 50 کے برابر اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرمایا. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ صحیح بخاری کے شارح ہیں، اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ شب معراج میں نماز کی فرضیت کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع پر جب معراج کی ابتدا ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ظاہر اور باطن کو آب زمزم سے مزید پاک صاف کر کے مقدس اور مطہر کیا گیا اور آپ کے قلب اطہر کو ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا، نواز دیا گیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر نماز کا فرض ہونا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان نماز کے لیے جب جائے تو پہلے ہر قسم کی ظاہری اور باطنی غلاظت سے اپنے آپ کو پاک کرے. ظاہری غلاظت سے، گندگی سے غسل اور وضو کے ذریعے سے انسان پاکی حاصل کرتا ہے، اور باطنی پاکی اللہ پاک انسان کو نماز کی برکت سے عطا فرماتے ہیں کہ حق جل مجدہ والا کا ارشاد گرامی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو اسی مناسبت سے اس موقع پر نماز کی فرضیت کو اہمیت دی گئی ہے. اس کے علاوہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی عظمت کو، آپ کی فضیلت کو بھی فرشتوں پر واضح کرنا تھا کہ نماز کا حکم بغیر فرشتوں کے واسطے سے اللہ پاک نے آپ پر عطا کی۔ رب العالمین نے آپ کو بغیر فرشتوں کے واسطے کے یہ عطا کیے ہے۔ نماز اسلامی عبادات میں سے بنیادی عبادت ہے۔ رب العالمین نے نماز کی برکت سے انسان کے لیے بہت سے فائدے، بہت سی بھلائیاں یہ اس نماز کی برکت سے جوڑ رکھی۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں نماز بھی ایک اہم ترین رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا کہ رب العالمین اللہ پاک اپنی ذات و صفات میں یکتا و تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز یہ دین کا ستون ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت یعنی تاکیدی حکم ارشاد فرمایا، وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو، آپ نے جو آخری تاکیدی حکم ارشاد فرمایا نماز نماز نماز، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، اور اپنے غلاموں اور محتاطوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی ان کے حقوق ادا کرتے رہنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے، کیونکہ جو بندہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا بصورت نماز، وہ لوگوں کا حق کیسے ادا کرے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ارشادات نبویہ اور قرآنی آیات ہیں جن میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور اس کو قائم کرنے کی تلقین و تعلیم دی گئی ہے۔ نماز ایک جامع الصفات عبادت ہے، یعنی بہت سی صفات کو یہ جمع کرنے والی ہے۔ ایک نماز کے اہتمام کرنے سے، اس کی پابندی کرنے کے نتیجے میں بندے کے بہت سے کام اور بہت سے افعال صراط مستقیم پر آ جاتے ہیں، سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں۔ اس نماز کی برکت سے انسان کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کا عادی اور خوگر بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے انسان کو برائیوں سے دور فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اس کو سمجھو، اس کے حقوق ادا کرو اور نماز کو قائم کرو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے اور برائی کے کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ یہ نماز کی خصوصیت ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اگر نماز ہوئی تو انشاءاللہ انسان ان چیزوں سے رک جائے گا۔ تو یہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے میں جو انسان کو ایک عادت اللہ پاک مبارک نصیب فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کی یہ تاثیر ہے کہ اس کی برکت سے انسان کو گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، اور انسان گناہوں کو چھوڑتا رہتا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ یکسر گناہوں سے ہٹ جاتا ہے اور ان کو چھوڑ دیتا ہے، بشرطے کہ نماز ہو، اقامت صلاۃ ہو۔ اقامت کا لفظی معنی تو ہوتا ہے سیدھا کھڑا کرنا،
اس طرح کے کسی طرف جھکاؤ نہ ہو۔ تو اقامت صلاۃ کا مفہوم یہ ہے کہ نماز کے تمام ظاہری اور باطنی آداب اسی طرح انسان ادا کرے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ادا کر کے بتائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، حضرات صحابہ کرام سے یہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو، شفاف پاک ستھرا پانی، جس کے اندر انسان 5 مرتبہ روزانہ غسل کرے، یعنی دور بھی نہیں جانا، ہے بھی شفاف، اور 5 مرتبہ غسل کرے، تو فرمایا یہ بتلاؤ کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے، بالکل وہ صاف ستھرا اور شفاف ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہی حالت 5 نمازوں کی ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے اس کے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں، اس کا باطن پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ تو نماز کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اس کو قائم کرنے والا اور اس کا اہتمام رکھنے والا دیگر تمام اعمال کی بجا آوری میں پیش رہتا ہے۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نماز کے اندر اللہ نے بہت سی باتیں جمع کی ہیں۔ اخلاص ہے، عاجزی ہے، تعلق مع اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ اور لوگوں سے ہٹ اور کٹ جانا ہے، یعنی اللہ کے لیے یکسو ہو جانا ہے، اور اللہ کے غیر سے بغاوت ہے، اور اللہ کی الوہیت اور ربوبیت اور عظمت اور کبریائی کا اظہار انسان اپنے اعضاء سے کرتا ہے، تو گویا کہ اپنے حال سے بھی اور اپنی زبان سے بھی انسان خود بھی عبادت کر رہا ہے اور اپنے عمل سے دوسروں کو بھی دعوت دے رہا ہے۔ تو نماز میں اللہ نے بہت سی خوبیاں رکھی، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ نماز کی برکتوں میں ایک برکت یہ ہے کہ 5 نمازیں اور جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک درمیانی اوقات کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک نماز دوسرے نماز کے وقت تک اور جمعہ کے وقت تک یہ تمام گناہوں کا کفارہ ہیں، جبکہ نمازوں کا ادا کرنے والا کبیرہ گناہ کرنے والا نہ ہو، کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہیں اس کی کئی قسمیں ہیں، یا تو وہ حقوق اللہ سے متعلق ہیں تب بھی وہ ادا کرنے پڑیں گے، یا وہ حقوق العباد سے متعلق ہیں تب بھی وہ ادا کرنے پڑیں گے، بہرحال یا اس کے علاوہ ہیں تو ان کی توبہ کرنی پڑے گی، پھر معاف ہوتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی، 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو بندہ ان 5 نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا، ہمیشگی کرے گا، دوام کرے گا، تو میں اللہ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گا تو پھر میرے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی اس کا استحقاق میں نے نہیں رکھا، پھر میں چاہوں تو معاف کروں، چاہوں تو عذاب دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 9 انعامات دیتے ہیں، 9 اکرام اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں، 9 عزتیں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور نمبر 2، اللہ نماز کی برکت سے اس کو صحت، سلامتی، تندرستی عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی ایک نماز کے اندر اللہ نے نفع رکھا ہے، خیر و برکت رکھی ہے۔ اور نمبر 3، نمازی آدمی کے لیے اللہ حفاظت کے فرشتے مقرر فرماتے ہیں،
جو اس کی دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے ہر طرح سے ہر طرف سے حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور فرمایا نمبر 4، اللہ پاک نمازی آدمی کے گھر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ بظاہر کمائی تھوڑی ہوتی ہے لیکن اللہ پاک اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، زیادہ کا حرص اور لالچ نہیں ہوتا، الحمدللہ۔ اور نمبر 5، اللہ پاک اس کے چہرے پر فرمایا کہ صلحاء اور اولیاء کا نور جو ہے وہ ظاہر فرماتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ نمبر 6، جو شخص اوقات کی پابندی کے ساتھ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، تمام نمازوں کی، اللہ پاک اس کا دل نرم فرما دیتے ہیں، وہ رقیق القلب ہوتا ہے، اور دل کی نرمی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت۔ حدیثوں میں دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی سختی سے پناہ مانگی، اور فرمایا نمبر 7، روز محشر اس کو پل صراط سے بجلی کی تیزی سے اللہ پاک گزار دیں گے نماز کی برکت سے۔ اور نمبر 8، اللہ پاک نماز کی برکت سے پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے والے کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور نمبر 8، اللہ پاک جنت میں اس کو نیکوکاروں کا ساتھ اور ان کی معیت عطا فرمائیں گے کہ یہ نیکوکار لوگوں کے گویا کہ وہاں جنت میں قرب میں ہوگا، ان کے پڑوس میں ہوگا۔ تو نماز اپنی ظاہری خوبیوں اور باطنی کمالات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو طلب کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ پاک کی نصرت اور توجہ اور اللہ پاک کی مدد جو ہے وہ آتی ہے، اور اس کا حکم بھی دیا گیا ہے سورہ بقرہ میں کہ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو بھاری نہیں ہوتی جو دھیان سے، جو عاجزی سے، جو خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ مبارک معمول تھا کہ جب کبھی کوئی مشکل پیش آ جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع فرماتے، اور نماز کا میں نے یہ عرض کیا کہ سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن یکساں اور پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی فرضیت یہ معراج کے موقع پر ہوئی، اور اس سے متعلق چند ضروری احادیث مبارکہ، باقی وسیع یہ مضمون ہے، پورا احاطہ انسان نہیں کر سکتا ہے۔ تو معراج کی مناسبت سے یہ نماز کی اہمیت سے متعلق چند معروضات گوش گزار کر دی ہیں، باقی جو آپ نے وہاں مشاہدات دیکھے وہ بھی بے شمار ہیں۔ حدیثوں میں سیرت نگاروں نے اور محدثین نے سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں تفصیل موجود ہے۔ چند ایک میں عرض کرتا ہوں۔ گزشتہ جمعہ سود خوروں کے متعلق اور علماء سو سے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کے عذاب کا مشاہدہ کیا، اور پھر فرمایا کہ میں ایسی قوم کے پاس آیا ہوں جن کے پیٹ ایسے وسیع و عریض کمرے کی طرح تھے، بڑے ہال کی طرح تھے، اور ان میں سانپ تھے، سانپ جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ اس سخت ترین عذاب سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سود خوری کتنا بڑا گناہ اور وبال جان ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے اور کسی کی بے آبروئی کرنے والوں کو بھی خطرناک ان کی سزا کو دیکھا ہے، خطرناک سزا میں ان کو دیکھا ہے، اور اپنی امت کو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا ہے۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے میرے رب نے معراج کروائی، جب مجھے میرے رب نے معراج کروائی تو میرا گزر ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے، تانبے کے، اور وہ اپنے چہروں
اور اپنے سینوں کو ان ناخنوں سے چھیلتے تھے۔ کتنی تکلیف ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے کہ جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں، ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں۔ غیبت اور بہتان یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کے غیبت غیبوبت سے ہے، یعنی ایک بندہ نہ ہو تو اس کی کوئی برائی ظاہر کرنا جو واقعی اس میں پائی جاتی ہو، واقعی اس میں پائی جاتی ہو، اس کو ظاہر کرنا یہ گناہ ہے ہماری شریعت میں۔ کسی شخص کے اندر واقعی برائی پائی جاتی ہے اور آپ نے اس کا مشاہدہ کیا یا کسی تحقیقی ذریعے سے آپ کو معلوم ہوا، اس کا ذکر کرنا فرمایا شریعت میں ناپسندیدہ کوئی برائی کسی میں پائی جاتی ہے اس کے پس پشت ذکر کرنا وہ موجود نہیں ہے تو فرمایا یہ غیبت کہلاتا ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ سورہ حجرات میں اس کی سخت مذمت آئی ہے، اور یہاں بھی حدیث میں آپ نے سماعت فرما لیا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ ہاں اگر وہ برائی اس میں نہیں پائی جاتی پھر پس پشت اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ بہتان ہے، کیونکہ وہ پائی نہیں جاتی۔ تو بہتان کا الگ حکم ہے اور غیبت کا الگ حکم ہے۔ بہتان کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ نور میں ہے، اس کے احکام وہاں ہیں، اور غیبت کا تذکرہ جو ہے اس کے احکام وہ فرمایا سورہ نور کے اندر ہیں۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میرا گزر، اور اس چیز کو ہم بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، خفیف سمجھتے ہیں، یا مجلس آرائی اور محفل آرائی کے لیے ایسے لوگوں کی عزتیں پگڑیاں اچھالتے رہتے ہیں، لیکن یہ بڑی سخت چیز ہے۔ حدیث میں اس کو سخت بیان کیا گیا ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ اتنی سخت ہے۔ آپ نے فرمایا میرا گزر ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے، تانبے کے، اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیلتے تھے۔ تو میں نے کہا اے جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں، ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص خواہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ اپنے گناہ کا تذکرہ پسند نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ ایک اسلامی معاشرت ہے، تمدن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب اس کی اتباع تو کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اس کی اتباع نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوں گے؟ اور اسی طرح نماز میں سستی کرنے والوں کا انجام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر معراج میں مشاہدہ فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے انجام کو بھی دیکھا کہ جو نماز کے سلسلہ میں سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا، ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ کتنا سخت معاملہ ہے، سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، اور کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ تو اسی طرح سلسلہ میں نے دیکھا کہ جاری ساری ہے، ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا میں نے پوچھا جبرائیل امین سے یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں کاہلی اور سستی کرنے والے ہیں۔ اب توجہ فرمائیں، یعنی نماز تو پڑھتے ہیں، وقت میں آگے پیچھے کر دیتے ہیں، یا کوئی پڑھ لی کوئی نہ پڑھ لی۔ مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نمازی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو ٹھاٹھ کے نمازی، یعنی ہر نماز بر وقت ادا کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور فرماتے تھے ایک وہ ہیں جو 8 کے نمازی ہیں، 8ویں دن جمعے کو پڑھ لیتے۔ اور ایک وہ نمازی ہیں کہ جو 360 کے نمازی ہیں، صرف عیدیں پڑھتے رہتے ہیں، عید کے علاوہ بس وہ سمجھتے شاید ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ نماز ہے۔ یہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ الصلاۃ ام العبادات المقربہ،
کہ نماز تمام عبادتوں کی بنیاد بھی ہے اور تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والی بھی نماز ہے۔ تو بہرحال تو جو نماز کے اندر کاہلی اور سستی کرتے ہیں ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ جب وہ اپنی جبین نیاز، جب وہ اپنا سر اللہ کے سامنے نہیں جھکاتے تھے تو اسی سر کو سزا دی جا رہی ہے کہ وہ پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا وبال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدات معراج میں دیکھا ہے۔ آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے تھوڑے تھوڑے کپڑے اور اس طرح چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، ایسے معمولی جیسے پیبند لگا ہوتا ہے کپڑے پر۔ تو فرمایا اونٹ اور بیل کی طرح وہ چر رہے تھے جہنم کے درختوں کو۔ اور زقوم جو ہے یہ شجرہ زقوم جہنم کا ایک درخت ہے، تھور کا درخت جسے کہتے ہیں، زری کے کانٹے دار اور جہنم کے کانٹے دار درختوں اور جہنم کے پتھروں کو وہ کھا رہے تھے، ایسے چر رہے تھے جہنم کے انگارے، پتھر اور کانٹے دار جہنم کی جھاڑیاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ لا یؤدون صدقات اموالہم، یہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ انسان کے مال کو پاک کرتی۔ زکوٰۃ میں کئی چیزیں ہیں، یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ نقدی کی بھی زکوٰۃ ہے، مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے جب وہ نصاب کو ہر چیز پہنچ جائے، سونے میں بھی، چاندی میں بھی، اور اسی طرح جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں ان کا عشر ہے۔ جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں ان کا عشر ہے، 10واں حصہ یا 20واں حصہ۔ اگر برانی زمین ہے تو 10واں حصہ، اگر اس کھیت پر اخراجات آئے ہیں غلے یا جنس کے اوپر، کھاد کے اور اس طرح زرعی ادویات کے اور پانی کے، تو پھر 20واں حصہ۔ 20 دانے ہوئے تو ایک دانہ فقیر اور مسکین کو دینا ضروری ہے۔ اگر ایک دانہ بھی کسی زمیندار کے پاس عشر کا رہ گیا تو وہ باقی سب دانوں کو حرام کر دے گا۔ 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا رہ گیا تو وہ باقی سب روپیوں کو حرام کر دے گا۔ زکوٰۃ کا معنی ہی پاکیزگی ہے۔ جب انسان زکوٰۃ یا عشر ادا کر دیتا ہے یا صدقۃ الفطر ادا کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس کے مال کو پاک کر دیتے ہیں۔ یہ حکم ہے قرآن پاک میں، اللہ پاک کا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ ان صحابہ کرام سے، ان میں جو مالدار ہیں، ان سے زکوٰۃ کا مال لیں، صدقات کا مال لیں اور ان کو پاک کریں، ان کا اندر بھی پاک کریں۔ اس سے ان کا باہر بھی مال کی محبت ختم ہو جائے گی، اللہ کی محبت، مسکینوں کی محبت، انسانیت کے لیے ہمدردی کے نیک جذبات پیدا ہوں گے۔ اور فرمایا جب یہ دل کی خوشی سے زکوٰۃ ادا کر دیں اور پھر فقراء اور مساکین کو وہ پہنچ جائے، وصلی علیہم، ان مالداروں کے لیے پھر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا بھی فرمائیں کہ اللہ ان کے مال میں اور ان کی آبرو، جان، عزت میں خیر و برکت نصیب فرمائے۔ تو وصلی علیہم، آپ ان کے لیے، یہ زکوٰۃ دینے والا مالدار معمولی اعزاز نہیں رکھتا، بڑا اعزاز رکھتا ہے کہ جب وہ زکوٰۃ دے دیتا ہے تو نبی علیہ السلام کی دعائیں اس کو مل جاتی ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ کی دعا جو ہے وہ صحابہ کو سکون دیتی، وہ ان کے لیے اطمینان کا باعث ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، حدیث میں یہ آیا ہے کہ وہ اونٹ اور بیل کی طرح جہنم کے درخت اور پتھروں کو چرتے اور کھاتے ہیں۔ اور قرآن میں یہ آیا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا کہ یہ جو مال و متاع ہے، سونا چاندی ہے، اس مال و متاع کو جہنم کے انگارے بنا دیا جائے گا، اور پھر اس سے انسان کا چہرہ، پیشانی،
پورا وجود، پہلو، پسلیاں داغے جائیں گے، اور انسان کہے گا کہ تو کدھر سے آ گیا، مسلط ہو گیا میرے اوپر، کون سا عذاب ہے تو، میرے کس بد عملی کا نتیجہ ہے تو؟ وہ کہے گا میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کو تو جمع کر کر کے رکھا کرتا تھا، اب اس خزانے کا مزہ یعنی عذاب چکھ۔ یہ مال بھی انسان کے لیے وبال ہے۔ اگر وہ مال جانوروں کی زکوٰۃ سے متعلق ہے تو پورا قیامت کا دورانیہ 50,000 سال کا، اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دی تو اس بندے کو زمین پر لٹا دیا جائے گا، اور پھر اونٹ باری باری پورا 50,000 سال کا دورانیہ اس پر گزرتے رہیں گے، اور اگر گئے بیل کی نہیں دی تو گئے بیل گزرتے رہیں گے۔ اسی طرح دیگر جاندار جن کی زکوٰۃ ضروری تھی نہیں ادا کی تو وہ اس کو قیامت کے پورے دورانیہ میں رونتے رہیں گے۔ کتنا بڑا سخت معاملہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہم جو روز مرہ کا کچھ نہ کچھ مانگنے والوں کو دیتے رہتے ہیں تو یہ زکوٰۃ کا باقاعدہ حساب رکھنا پڑتا ہے۔ جب نصاب مکمل ہو جائے تو علماء سے پوچھا جائے، اس کا حساب رکھا جائے، اور پھر زکوٰۃ کے نصاب مختلف ہیں، ہر نصاب کی زکوٰۃ کی ترتیب الگ ہے۔ بعضوں کے پاس نقدی کے، سونا چاندی نقدی کی بنیاد ہے، وہ کئی نصاب تھوڑے تھوڑے جمع ہو جاتے ہیں، اور کچھ نقدی کچھ چاندی یا اس کے ساتھ کچھ سونا اس طرح جمع ہو جائے نصاب کو، وہ پہنچ جائے چاندی کے نصاب کو، اقل نصاب کو، کم سے کم نصاب کو جو نصاب ہے، تو پھر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایک ہیلا کرتے ہیں کہ جی ہم نے بچوں کے نام سونا لگا دیا ہے، لیکن حسب ضرورت جب کوئی چیز انسان نے خریدنی ہو تو پھر وہ سونے کو بیچ دیتے ہیں، بچوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ نہ دینے کے لیے ایک ہیلا ہی ہے یہ۔ تو اس طرح کے ہیلے، یہ مال کی محبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو، میرے ساتھ جب محبت کرو گے مال کی محبت کم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا عمدہ، اچھا، بڑا ہی لذیذ، پاک، صاف، طیب، حلال گوشت موجود ہے۔ ایک ہانڈی میں حلال، طیب، عمدہ، لذیذ گوشت موجود ہے، اور ایک ہانڈی میں کچا، سڑا ہوا، بدبودار گوشت ہے۔ تو یہ لوگ اس طیب، حلال، عمدہ، لذیذ ہانڈی کو چھوڑ کے بدبودار، سڑا ہوا اور مردار کا گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ جبرائیل امین سے آپ نے پوچھا یہ عجیب لوگ ہیں کہ اتنی اچھی چیز کو چھوڑ کر اتنی بری چیز کو یہ کھا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو سڑا ہوا گوشت کھاتے ہیں اور اچھا، حلال، طیب، پاکیزہ، عمدہ وہ نہیں کھاتے، تازہ؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا حضرت یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس نکاح کی حلال پاکیزہ بیوی موجود تھی، مگر وہ اپنا وقت زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ گزارتا تھا۔ حلال موجود تھا، حرام کی طرف چلا جاتا، پاکیزہ موجود تھا اور یہ خبیثہ کی طرف چلا جاتا تھا، پاک موجود تھا، یہ ناپاک کی طرف چلا جاتا تھا۔ حلال طیب عورت کو چھوڑ کر یہ جناب والا زانیہ کے پاس چلا گیا، اور اسی طرح وہ عورت جو حلال اور طیب اپنے نکاح والے حقیقی شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ راز گزارتی، تو یہ وہ لوگ، کتنی تکلیف ہے۔ جو لوگ سب سمجھتے ہیں کہ بدبودار چیز کون کھاتا ہے، تو سفر معراج سے متعلق یہ مشاہدات حدیثوں کے اندر بیان جو ہوئے ہیں ان میں سے چند ایک میں نے عرض کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے مشاہدات ہیں، وقت رہا تو انشاءاللہ وہ بھی عرض کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچائے جن کے عذاب کی وعید اور ڈانٹ نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اور اپنی آنکھوں سے انسانوں کو ان گناہوں کی وجہ سے آپ نے مبتلا عذاب دیکھا ہے۔ اللہ کرے ہم ان میں نہ ہوں جن کو نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے۔ اور اسی طرح شب معراج کی حقیقی اور اس مبارک سفر کے اس جو عظیم الشان تحفہ ہے، معجزہ ہے، اس کا حقیقی احترام اور اس کی حقیقی عظمت یہ ہے
کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو عظیم انعام نماز کی صورت میں عطا فرمایا ہے، ہم اس کی قدردانی کرنے والے بنیں، پورے اہتمام کے ساتھ، دوام کے ساتھ، وقت پر نماز کو ادا کرنے کا ہم ایک نیا اور تازہ عہد کریں کہ آئندہ انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ آپ ہاتھ کھڑا کریں، ثواب ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ بڑی، اس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، اور یہ خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے۔ باقی دیکھیے، زندگی تو آئی ہے، یہ چلی جائے گی، لیکن انسان کے کام وہ زندگی آئے گی جو اللہ کی خوشنودی میں گزری ہوگی، اور اللہ کی خوشنودی کی علامت وہ نماز، اس کی بنیاد نماز ہے۔ جس کی نماز قائم ہے اس کا دین قائم ہے، جس کی نماز قائم نہیں اس کا دین، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، اس لیے کہ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا وہ آپ کا قرضہ کیسے ادا کرے۔ کہا سنا اللہ قبول و منظور فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔